हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, खुश आमदीद अंकल स्टॉक में। अंकल सवाल मेरा ये है कि हमारे कौमी दो इदारे हैं, एक स्टील मिल और एक PIA है। स्टील मिल जैसे आपको पता है कि रशिया का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा था पाकिस्तान को, और PIA जो हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत से जो है वो बनाया था, लेकिन दोनों तबाह हाल हैं। चाहे वो 20 साल पहले गवर्नमेंट हो और अभी जो है वो गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट ने जो है वो इससे कोई सबक नहीं सीखा। मतलब इसको सही करने की कोशिश सिर्फ इस वजह से की कि उसको सब्सिडी दे दी और वहाँ लोगों के तनख्वाहें दे दी, लेकिन लोगों ने भी उस तरह से मेहनत का मुजाहरा नहीं किया। इसकी क्या वजूहत हैं और ये इदारे क्यों तबाह हो गए, इस पर कुछ अपना मुशाहिदा का आप बताएँ। देखो भाई ताहिर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले आपको जो मैं बताना चाहूँगा इन दोनों इदारों के बारे में, जब आप किसी चीज़ की कदर करना छोड़ देते हैं, ये आपके आम कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि आपने फैसला कर लिया किसी चीज़ की, किसी अच्छे अमल की, किसी अच्छे काम की हमने कदर नहीं करी, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने का कोई फ़ैसला नहीं है। ये कौमी फ़ैसला है। ये वो कौम है कि आप 76 साल में अपनी कौम को एक सिंपल चीज़ समझा नहीं सके कि भाई सही और गलत में क्या फ़र्क है, और कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस एटीट्यूड में क्या फ़र्क है। जब आप किसी फ़ैसले में अपनी रूह को, मॉरल को और ज़मीर को शामिल नहीं करेंगे, तो आप ये समझ लें वो खाना बदोश जैसी कौम से बदतर लोगों का फ़ैसला होता है, क्योंकि आपने अपनी नाक से नीचे देखना है और छोटे छोटे बेनिफिट्स की वजह से एक बड़े नुकसान को आपने बर्दाश्त कर लेना है और मुल्क को एक बड़े नुकसान की तरफ धकेल देना है। स्टील मिल जैसा अजीम प्रोजेक्ट भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में आया, रूस ने तोहफे में पाकिस्तान को लगा के दी। पाकिस्तान के उस वक्त फॉरेन अफेयर्स में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और भुट्टो साहब का कुछ नाम था उस ज़माने में। उसने भुट्टो के पर्सनल लेवल पे जो उसने काम किया रशियन गवर्नमेंट्स के साथ, उस ज़माने में चाइना के साथ और दूसरी और गवर्नमेंट्स के साथ, अमेरिका के साथ भी उसने काम किया, लेकिन रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाया भुट्टो ने, और उन्होंने इतना बड़ा तोहफ़ा दिया आपको स्टील मिल। लेकिन और उस स्टील मिल ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करके भी दिया, आपकी तरक्की में चार चांद लगाए। आपके मुल्क में उस जैसा प्रोजेक्ट नहीं था, इस इलाके का, बर्रे सग़ीर का वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ी स्टील मिल थी। लेकिन जो लोग काम कर रहे थे, जिस जनरेशन ने काम शुरू किया था, अगर उनके पास थोड़ा सा ज़मीर था, तो उसके बाद वाली जो जनरेशन आई 20 साल के दौरान, उसने स्टील मिल की धज्जियाँ उड़ाई, क्योंकि उसमें हर आदमी का ये फ़ैसला था कि किस तरीक़े से हमें मुफ्त की रोटी मिल जाए, काम के बगैर मिल जाए। और ये काम की बड़ी सख्त पॉलिसी है, और रशियन इंजीनियर्स आए उस ज़माने में, रशियन एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, और उन्होंने अपने रशिया के हिसाब से चलाने की कोशिश की। उस ज़माने में आपका प्रोजेक्ट बहुत कामयाब हुआ और स्टील मिल ने पाकिस्तान को खरबों अरबों रुपए बना के दिए। आपका काम हुआ, आपने स्टील को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सारा कुछ बन रहा था। लेकिन आपने जब से उस पर काम करना छोड़ा, जब आपका ज़मीर आपके मॉरल से दूर होने लगा, तो आपको पता चला कि भाई हम बग़ैर पैसे के, और मतलब बग़ैर काम के भी पैसे बना सकते हैं, बग़ैर काम की भी तनख्वाह मिल सकती है। बस वो आपके पास एक बैगा बाउंड का कल्चर आया पूरी स्टील मिल में, एक वबा की तरह और एक ख़राबी की तरह, वायरस की तरह फैल गया कि लोगों ने काम करना छोड़ दिया। लोगों की सिंसियरिटी आपके मुल्क के साथ ख़त्म हो गई।
پارٹیز کنفلکٹ کی وجہ سے ایک پارٹی نے دوسرے کے خلاف کام کیا, ایک لیبر پارٹی نے دوسرے کے خلاف, اور وہ جو ایک فورس تھی جو مل کر سب نے جد و جہد کر کے اسٹیل مل میں 4 چاند لگائے تھے, وہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں. آپ کے پاس جو سمت تھی اس سے آپ ہٹ گئے, آپ کو پروڈکشن نیچے آنے لگا, بعد میں آپ نے لوگوں کو فائر کرنا شروع کیا, اور جو بونس وغیرہ لوگوں کو ملتے تھے, جو ان کو انسینٹیوز ملتے تھے, وہ ختم ہونا شروع ہو گئے. لوگوں کا رجحان ختم ہو گیا, لوگ ڈس موٹیویٹڈ ہو گئے, لوگوں میں بے ایمانی کا عنصر بہت زیادہ داخل ہو گیا, اور لوگوں نے کوشش کی کہ یار ہوگا پروجیکٹ اسٹیل مل, اگر اتنی بڑی مل ہمیں تنخواہیں صحیح نہیں دے رہی, تنخواہیں اتنی اس لیول کی نہیں مل رہی جتنا ہم کام کر رہے ہیں, تو لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, انٹرنل اور ایکسٹرنل آپ کہیں گے, دونوں فیکٹرز ہیں. اندرونی آرگنائزیشن اس لیول کی نہیں تھی, اور ایڈمنسٹریشن اس وقت کی جو گورنمنٹ آئی, بھٹو کے بعد جو گورنمنٹ آئی, دوسری گورنمنٹ, تیسری گورنمنٹ, انہوں نے وہ کام نہیں کیا. پھر وہ اسٹیل مل کے بارے میں مشہور ہوا کہ بھائی نواز شریف صاحب کی اسٹیل کی ملیں ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی سننے میں آیا کہ ہمارے پرانے جو ریلوے کے انجن تھے وہ بھی جلا دیے گئے, اس کے اندر سے اسٹیل نکالا گیا, اس کے اندر سے لوہا نکالا گیا. یہ ساری چیزیں آپ کے قوم کے لیڈرز کے ضمیر کے بارے میں آپ کو بتاتی ہیں کہ ان کا کیا لیول ہے, ان کے مورل کا کیا لیول ہے. وہ چیز لوگوں میں سرایت کر گئی, وہ چیز پھر آپ کی بیماری کی طرح اسٹیل مل میں پھیل گئی. لوگوں کا وہ جو رجحان تھا کہ یار ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے, بہت زیادہ کام کرنا ہے, وہ آپ کا رجحان ختم ہوتا چلا گیا. اس کی وجہ سے آج دیکھیے آپ اسٹیل مل ختم ہو گئی, لوگوں کو آپ نے لکویڈیٹ کیا, آپ نے اتنے بڑے عظیم پروجیکٹ کو نقصان پہنچا دیا صرف اس وجہ سے جس کو آپ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. آپ کا مائنڈ سیٹ ایک کامیاب نیشن کا نہیں ہے. وہی حال پی آئی اے کے ساتھ ہوا. پی آئی اے جیسی ایئر لائن آج سے 50 سال پہلے دنیا میں نمبر 3 پر آئی. نیوز ویک میں اس کے اوپر مضامین چھپے 5 صفحے کے. نیوز ویک جیسے میگزین دنیا کا مشہور سوشو پولیٹیکل میگزین ہے, اور اس کے اوپر ان کو 5 صفحے کا آرٹیکل تھا آج سے 50 سال پہلے. پی آئی اے نے دنیا میں تیسرے نمبر پہ ٹاپ پر آئی, تیسرے نمبر پہ بزنس کیا. اس وقت پی آئی اے کے پاس دنیا کے ہر قسم کے ماڈرن ایئرپلین تھے, اور 50 سال پہلے پی آئی اے 136 ڈیسٹینیشن پر جاتا تھا. 136, اندازہ لگائیے 136 ڈیسٹینیشن میں پی آئی اے دنیا کے تقریباً 5 کانٹیننٹس کو کور کرتا تھا. اس میں ایشیا شامل تھا, افریقہ شامل تھا, یورپ شامل تھا, اور آپ کا امریکہ شامل تھا, نارتھ امریکہ, اور کچھ اور پارٹ تھے ساؤتھ امریکہ کے, برازیل وغیرہ. تو اتنی بڑی ایئر لائن تھی. اس نے کمپیٹ کیا اس زمانے کی مشہور ایئر لائنز امریکن TWA اور پینم. اس لیول کی ایئر لائن میں آپ نے پی آئی کو تبدیل کیا. پی آئی میں اس زمانے میں جو چیئرمینز آئے وہ بھی بڑے قابل لوگ تھے, اور جو پائلٹس تھے ان کا بھی ایک اعلیٰ مقام تھا, بالخصوص بیگ فیملی کے لوگ. انہوں نے بڑا کام کیا, اور وہ 2 بھائی تو بہت ہی مشہور پائلٹس تھے, مشہور کیپٹن تھے پی آئی کے, اور انہوں نے پھر اسکول بھی چلایا, آرگنائز بھی کیا, پائلٹس تیار کیے, بڑے اچھے پائلٹس بنے. بڑا اچھا آپ کی سروس تھی. پی آئی کا نام تھا دنیا میں. پی آئی نے اربوں خربوں روپے پاکستان کو بنا کے دیے. پی آئی نے فیسلٹیز بھی دی اپنے لوگوں کو. ایک بہت بڑی کارپوریشن تھی جس کو آپ نے آہستہ آہستہ ختم کر دیا اپنے ذاتی مفادات کے ماتحت, اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے. آپ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ ڈس آنیسٹ ایٹیٹیوڈ تھا, اس وجہ سے. پھر وہ فیملی تھی پاکستان میں, اصفہان فیملی, اس کو بڑا اعزاز جاتا ہے پی آئی کو بنانے میں. انہوں نے بڑی محنت کی, بڑا کیپٹل لگایا, اور ان کی وجہ سے پی آئی اے بہت اوپر گئی. انہوں نے انٹرنیشنل کمپنیوں کے ساتھ کام کیا تھا, ان کے پاس انٹرنیشنل ایکسپیرینس تھا ایئر لائن کا. انہوں نے پی آئی اے کو دنیا سے جو وہ ایکسپیرینس حاصل کر کے آئے تھے, یورپ سے, امریکہ سے, وہ انہوں نے ایکسپرٹیز پی آئی اے میں لگائی, اور پی آئی اے بہت کامیاب ایئر لائن تھی.
لیکن آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹیبلٹی، مارشل لا، ملٹری گورنمنٹ، سول گورنمنٹ، پھر سول گورنمنٹ کو ہٹا دینا، اپنے حساب سے پولیٹیکل سسٹم کو بدل دینا، جوڈیشری کو بدل دینا، یہ سارے فیکٹرز نے اداروں پر بہت بڑا تقریباً حملہ کہیں آپ، بہت بڑا اثر ڈالا، جس کا نیگیٹو رسپانس آیا. اداروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اداروں کا انٹر کوآرڈینیشن ختم ہو گیا. ان چیزوں نے آپ کو وہ نقصان پہنچایا جس کی تلافی نہیں ہو سکی، ناقابل تلافی نقصان بن گیا اور پی آئی اے ختم ہو گئی. پی آئی اے آج ڈیٹ میں، جہاز خراب ہو گئے ہیں، انہوں نے کچھ پرچیز کیے تھے جہاز، اس میں سے 2-3 تو گر گئے. ایک ماڈل کالونی میں گر گیا، گلگت میں گر گیا جس میں جنید جمشید کا انتقال ہوا. تو ایسے آپ نے کارنامے انجام دیے. جب پی آئی اے ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہوئی تو آپ نے ہر غلط فیصلہ کیا. پھر ایک زمانے میں DC-10 کی سٹوری بنی، وہ جہاز بھی فیل ہو گئے. پھر آپ نے یہ ایک لاٹ خریدی تھی 10-12 جہاز کی، چھوٹے جہازوں کی، یہ بھی جیٹ تھے لیکن ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی. تو یہ 2 تو آپ کے بہت بڑے غلط فیصلے تھے. پھر آپ نے جمبو کی سروس کم کر دی تھی، وہ آپ نے نقصان اٹھایا. اس کے بعد آپ کے لوگ ایمریٹ جیسی ایئر لائن میں چلے گئے. ایک سے قابل بندے کو ایمریٹس نے ہائر کیا، پی آئی اے میں ویکنسیز بنتی گئیں، قابل لوگوں کا جانا ڈرین ہونا شروع ہو گیا اور نااہل لوگوں نے ان کے عہدے سنبھالے، جو بے ضمیر تھے، جو بے لوث نہیں تھے، لالچی لوگ تھے، انڈیویجولسٹ تھے، اپرچونسٹ تھے، اور اپنی عادتوں کی وجہ سے انہوں نے ایک زہر پھیلا دیا پی آئی اے میں، اور پی آئی اے کو ڈسٹریبیوٹ اور ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا. اس کے نتیجے میں آپ کے پیسنجر کم ہو گئے، آپ کی دنیا میں جو تعریف تھی، جو واہ تھی، وہ ختم ہو گئی. آپ کی ایئر لائن گھٹتے اس لیول پہ ریڈیوس ہو گئی کہ آپ کے جہاز کم ہو گئے، آپ کا فلیٹ کم ہو گیا، آپ کا اسٹاف کم ہو گیا. جو قابل اسٹاف تھا وہ دوسری ایئر لائنز میں چلے گئے. آپ کا اسٹرکچر بگڑ گیا، ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا، آپ گر گئے. یہ پی آئی اے کی چھوٹی سی اسٹوری ہے. تو بھائی میرا تو مشورہ یہ ہوگا، سب سے پہلے آپ کو اپنی روح کو آپ نے جلا دینی ہے، اپنے ضمیر کو آپ نے جوڑنا ہے کہ آپ کیوں اتنے بے ضمیر اور گھٹیا انسان میں تبدیل ہو گئے کہ آپ نے اپنے ملک کے دل میں چھرا مارا ہے، اپنے ملک کو پیرالائز کیا ہے، بیمار کر دیا. تو یار انگریزی میں بول رہا ہوں، اسٹاپ اٹ، پلیز اسٹاپ اٹ. Have some love for your country. Have some honor. A good citizen never does what you people do. Do you have any shame? اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے دے، اور جتنے بھی یہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں، بس اس سے زیادہ ان کو معاف کر دیں، تاکہ یہ کل سے ایک اچھے انسان میں تبدیل ہو جائیں اور اپنے اداروں کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا شروع کریں. میں امید نہیں ہوں. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ اس پہ مزید تبصرہ کروں گا ڈیٹیل میں. ابھی تو سمجھ لیجیے آپ ہم نے ایک حصہ کور کیا. خدا حافظ پاکستان.